آپ نے یہ جو غزل سنائی ہے یہ میرے بڑے بھائی محمد اشفاق چغتائی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل ہے. اس کی تشریح میں کیے دیتا ہوں اشعار کی. 5 اشعار ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے موضوع پر لکھی ہوئی غزل ہے. اسے حمد بھی کہا جا سکتا ہے. مطلب کہ یہ جو ہے کہ کہتے ہیں ہر وجود ہے اندر وجود کے، لیکن دکھائی دے کوئی باہر حدود کے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الہاد اور مادہ پرستی کے علمبردار ماہرین کے لیے ایک طنز مستقل ہے. انہیں انفجار عظیم کے نظریے میں یعنی بگ بینگ میں جو ایک وحدانیت ہے دکھائی دی ہے وہ شدید ناپسند ہے. سائنسدان ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک تو پہنچ گئے ہیں کہ جہاں وہ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ کے 1 ارب اربوں حصے کے کبھی 10ویں لاکھویں حصے کے بعد تک کی سیاسی تشریحات کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ انفجار عظیم سے پہلے لمحے کی حالت کیا تھی. علم کی اسی خاموشی نے شاید انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس لمحے کو جب کائنات 0 مساوی T تھی کو وحدانیت کے نام سے پکاریں. دراصل سائنسدان یہ نہیں جانتے کہ کائنات کی ہر حقیقت اپنے وجود میں حقیقت محدود ہے. ہر شے کی زندگی سبب اور شرط کے ساتھ منسلک ہے. اشیاء کا وجود صرف حد کے اندر ہے، حد کے باہر نہیں. لامحدود ایک خدا کی ذات ہے، وہی بے حد و بے حساب ہے، وہی حدود سے باہر ہے، وہی حقیقت مطلق ہے، وہی زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے، بلکہ زمان و مکان اسی کے تخلیق کردہ ہیں. اس لیے اس کی ذات کے ساتھ کسی سبب اور شرط کا ارتباط ممکن نہیں. سائنسدان اس کی وحدانیت کو کائنات کے مقام صفر سے کیسے ناپ سکتے ہیں؟ وہ جو واحد بھی ہے اور آحد بھی، واحد مطلق یعنی روح کل، وہ احاطہ حدود میں آنے والی ذات نہیں. اس کے جلوے تو ہمیں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں. یہ جو غزل کا دوسرا شعر ہے کہ مطلق قدیم ہے کوئی چہرہ صفات کا، حادث ہر ایک تغیر لب پر حدود کے. کائنات اور اس کی ہر شے کو فنا ہے، کسی شے کو ثبات نہیں. ہوا، پانی، آگ، چاند، سورج، سیارے، ستارے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں جسے ہمیشگی ہو. مظاہر کی مختلف شکلیں قدیم نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ سے موجود نہیں، نہ ہمیشہ رہ سکتی ہیں. ہر شے میں حرکت موجود ہے. حرکت تغیر کی علامت ہے، تغیر جو اسباب زوال میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے. جب ہم یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ تمام کائناتیں ازل سے موجود نہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ کوئی انہیں وجود میں لانے والا ہو. اسی لانے والے کو خالق کہا جاتا ہے. خالق کی کل سراسر ہستی ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جس کا نہ کوئی ازل ہے اور نہ ابد. ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ اسے ایسا ہی سمجھیں، وگرنہ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ کوئی اس کا بھی پیدا کرنے والا ہو. خدا وہ ہے کہ جس کی عظمت و جبروت کے آگے خود انسان سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے. قدوس ذوالجلال کی خالقیت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ خلق کیا اس میں ایک انتظام رکھا، خوبصورتی رکھی، تناسب اور توازن رکھا.
اس نے جتنی مخلوقات پیدا کی انہیں ان کی بساط کے مطابق حکمتیں عطا کی۔ کن فیکون کا یہ عمل کسی بے شعور اور بے حس طاقت کی حرکت کا نتیجہ تو نہیں۔ زندگی کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ جنم دینے والی ذات خود بے ارادہ اور بے اختیار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم ایک مطلق ہستی تسلیم کرتے ہیں تو پھر اسے اکمل و کامل ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ مطلق ہستی میں نیستی کا گزر ممکن نہیں، نیستی جس سے کجی کے دریا نکلتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اکمل و کامل ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کی صفات سے وہ ثبوت جلوہ فگن ہو جن سے انکار ممکن نہ ہو۔ ان صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ خالق کے کل قدیم ہے۔ قدیم کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ وہ وجود اپنے وجود کے لیے کسی اور شے کا محتاج نہیں، یعنی جہاں عدم کا گمان ہی نہ ہو وہی قدیم ہے، جسے حادث کہتے ہیں۔ وہ عدم سے وجود میں آتا ہے، مگر جہاں وجود میں عدم کا شائبہ تک نہ ہو وہاں اس وجود کو قدیم ماننا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں سے ایک مناظرہ کیا تھا، اس میں قدیم اور حادث کی بحث بڑی وضاحت سے سامنے آتی ہے۔ فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ خداوند قدیم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح کے ساتھ متحد ہے، اس عقیدے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خدا نے اپنے قدیم ہونے سے تنزل کر لیا ہے اور ایک حادث یعنی کہ ایک جدید خلق میں تبدیل ہو گیا ہے؟ ایک حادث موجود جناب عیسیٰ کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، یا اس کے برعکس یعنی حضرت عیسیٰ جو ایک حادث اور محدود وجود ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اور وہ خدا قدیم کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں؟ یا اتحاد سے تمہارا مقصد صرف عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر تم لوگ پہلی بات کو قبول کرتے ہو یعنی قدیم وجود کو حادث وجود میں تبدیل کرتے ہو تو یہ چیز عقلی لحاظ سے محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک ازلی اور لامحدود چیز حادث اور محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی ذات قدیم ہے، حادث نہیں۔ منطق کا قاعدہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ عالم حادث یعنی عارضی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ ہر شے متغیر ہو سکتی ہے، ہر حادث متغیر ہو سکتا ہے، ہر حاضر متغیر ہوتا ہے، سو اللہ کی ذات حادث نہیں ہو سکتی۔ غزل کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں کہ سب ہیں صفات ذات منزہ حواس سے، کیسے ہو بیچ عالم و قادر حدود کے۔ یعنی اللہ کی صفات قادریت جو ہے وہ بڑی اہم صفت ہے، یعنی اللہ ہر ایک شے پر قادر ہے، کسی معاملے میں کہیں بے بس نہیں، کہیں بھی کسی امر میں عاجز نہیں، وہ کامل ہے اور کامل ذات میں نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قادر ہے، ایسا قادر کہ جس کی قدرت کہیں بھی ناقص نہیں، کوئی محال اس کی قدرت میں داخل نہیں۔ محال اسے کہتے ہیں جس کا ہو سکنا ممکن نہ ہو، مگر کچھ محال ایسی ہیں جنہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی محال ہے، دوسرا خدا ہونا ناممکن یعنی محال ہے۔ اگر یہ زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا اور محال نہیں رہے گا، یعنی اس کو محال نہ ماننا وحدانیت الہی کا انکار ہے۔ اسی طرح قدوس
جلال کا حادث ہونا محال ہے. اگر حادث ہونے پر قدرت تسلیم کی جائے تو یہ ممکنات میں آ جائے گا، اور جس کا حادث ہونا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بس ثابت ہوا کہ محال و ناممکن پر اللہ کی قدرت ماننا ایک طرح اللہ کی ذات سے منحرف ہونے کے مترادف ہے. بس وہی اللہ ہے جو قادر ہے، وہ جسے چاہے زندگی سے نواز دے، وہ جسے چاہے اس سے موت کے تلخ ذائقے سے آشنا کر دے، وہ جسے چاہے عزت و آبرو عطا کر دے، وہ جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. وہ کسی کا محتاج نہیں، عالم تمام اس کا محتاج ہے. وہ جسے چاہے جیسا چاہے کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا. سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ کی ایک صفت اس کے خداوند عالم ہونے کی بھی ہے، یعنی وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. ہر چیز، ہر بات خداوند عالم کے علم میں ہے، یعنی وہ حاضر و ناظر ہے. اس کے علم میں کبھی تغیر پذیری ممکن ہی نہیں. یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی امر کو، کسی بات، کسی کام کو پہلے سے نہ جانتا ہو. اس کا علم ہر شے پر محیط ہے، اس کے جاننے کی کوئی انتہا نہیں. اس سے ہماری نیتیں اور خیال بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے. ہر شے بدل سکتی ہے مگر اس کا علم نہیں بدل سکتا. اس نے لوح پر سب کچھ لکھ دیا. وہ تمام جو ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی ہونے والا ہے، جو اپنے ارادے اور اختیار سے ہم کرنے والے ہیں، وہ اس لکھے ہوئے کو بدل نہیں سکتا مگر یہ اس کے علم میں ہے. یعنی یہ اس کے علم میں ہے کہ کس نے اپنی تقدیر اپنے عمل سے بدل دینی ہے. یہی عقیدہ تقدیر ہے. علماء کرام نے تقدیر کی بھی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. پہلی قسم کو قضاء مبرم حقیقی کہا جاتا ہے. یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں. دوسری تقدیر کی قسم جو ہے اس کو قضاء معلق کہتے ہیں. یہ انسانی اعمال سے، دعاؤں سے، نیکیوں سے، برائیوں سے، برے اعمال سے تبدیل ہو سکتی ہے. تقدیر کی تیسری قسم قضاء مبرم یعنی تیسری قسم قضاء مبرم میں غیر حقیقی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، بعض مقرب اولیاء کی پرخلوص دعائیں اس تک رسائی رکھتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جیسے اولیاء کرام اس قضاء مبرم کو بدل سکتے ہیں. سرکار غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس سلسلے میں ایک فرمان بہت مشہور ہے کہ وہ میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں. حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے. انسانی زندگی کے کم ہونے یا بڑھ جانے کے سلسلے میں اس کا اظہار بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. فرشتوں کی لکھی ہوئی عمر صاحبان دعا اپنی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں، مگر اس تبدیلی کا علم بھی اللہ ہمیشہ سے رکھتا ہے. اس کی صفات میں اس کا ادراک ہونا طے ہے. اس کا مفہوم تقریباً یہی ہے کہ وہ تمام معاملات اور موجودات جو احساس سے متعلق ہیں، اللہ ان کا جاننے والا بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو آوازوں کے جاننے پر سمیع اور دیکھنے کی چیزوں کے جاننے پر بصیر کہتے ہیں. یہ صفتیں علیحدہ نہیں ہیں. وہ خداوند عالم ہے اور اس کی تمام صفات اس کی شان کے مطابق ہیں. بے شک وہ سمیع ہے، بصیر ہے، کلام کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، مگر وہ ان باتوں کے لیے ہمارے حواس خمسہ کا محتاج نہیں. نہ اسے چشم و گوش کی ضرورت ہے، نہ زبان و دہن کی، کیونکہ یہ سب چیزیں حادث ہیں، جسمانی وجود رکھتی ہیں، عمل کن فیکون کا حصہ ہیں. وہ پاک ذات کن کہنے والی ذات ہے. اس کی نگاہ اس سے بصارت سے آلودہ نہیں. اس کا کلام آواز اور الفاظ سے پاک ہے.
اور اس کا سننا اس سے سماعت سے منزہ ہے۔ غزل کے چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں کہ ثبوت کے صبح ثبوت حق میں فکر و نظر بھی ہیں، توحید معرفت ہوئی اندر حدود کے۔ توحید کی دو معرفتیں ہیں، ایک معرفت عقلی اور دوسری معرفت شرعی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کی وساطت سے توحید تک پہنچا جائے تو اسے معرفت شرعی کہا جائے گا، اور اگر عقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کی روحانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لایا جائے تو اسے معرفت عقلی قرار دیا جائے گا۔ معرفت عقلی کی مثال میں جوش ملی آبادی کا ایک غیر شرعی شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ ہمارے خیال میں مسلمان ہونے کے لیے معرفت شرعی ضروری ہے، مگر معرفت عقلی کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معرفت شرعی میں اگر معرفت عقلی بھی شامل ہو جائے تو یہ دل و دماغ کے ایک ہو جانے کی دلیل بن جاتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل کے بغیر واحد و احد مانتے ہیں اور اسی کو ایمان تصور کرتے ہیں۔ اس کے احد ہونے کی کوئی قرآن حکیم کی آیات سے زیادہ اہمیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا جو کہ ازل سے اکیلا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کاملہ اور ذات اکملہ میں مکمل طور پر انفرادیت رکھتا ہے، یکتائی میں کامل اکیلا ہے۔ بعض علماء زبان نے واحد اور احد کے درمیان خط تفریق بھی کھینچی ہے۔ ان صاحبان علم و دانش کے خیال میں واحد صرف ذات میں وحدانیت کا اظہار کرتا ہے اور احد ذات اور معنی میں وحدانیت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر لفظ واحد منفرد بالذات ہے جس کی کوئی نظیر ممکن نہیں، اور احد مبنی احد کا جو ہے نا، احد کا کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جس طرح اصحاب میں انفرادیت رکھتا ہے کوئی، اسی طرح وہ ذات میں منفرد ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز ایک جہت سے، ایک رخ سے، ایک سمت سے، ایک طرف سے تو واحد ہے، لیکن کئی اطراف سے، کئی جہات سے واحد نہیں۔ اہل علم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی امثال کی نفی کی جائے، یعنی وہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اطاعت کا مستحق نہیں اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہارا معبود اور الہ ایک واحد ہے، صرف قدوس ذوالجلال کی ذات ہی یکتا اور تنہا کمالات کی مالک ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس کے بندوں پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اسے دل و دماغ اور زبان سے بلکہ عملی طور پر بھی واحد اور لا شریک تسلیم کرے۔ عملی طور پر اسے وحدہ لا شریک تسلیم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر ہم اس وقت بحث ہم صرف اس بات پر کر رہے ہیں کہ ذات اور صفات کے تناظر میں وحدانیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کے نام اللہ کی وساطت سے دیکھا جائے تو یہاں بھی اس کی وحدانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب کائنات کا ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے۔ اللہ کے اسم ذات پر غور کیجئے تو اس کی وحدانیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس میں اللہ کا ایک حرف علیحدہ کیجئے، ایک ایک حرف علیحدہ کر دیجئے، ہر طرف آہد آہد کی صدائیں سنائی دیں گی۔ مثال کے طور پر
لفظ الف میں ایک یکتائی اور تنہائی موجود ہے. یہ وہ حرف ہے جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عدم ہے، نہ کوئی وجود، نہ حرف اور نہ کسی حرف کا خیال. بالکل جیسے خدا کی ذات سے پہلے کچھ نہیں، پہلے صرف خدا موجود ہے. یعنی الف سے پہلے بھی الف ہی ہو سکتا ہے. اس میں اللہ سے اگر الف کو علیحدہ کر دیا جائے تو پیچھے للہ رہ جائے گا. للہ نام بھی پورا ہے اور اس کا ذات سے تعلق بھی موجود ہے. جیسے اچھا، اب اس میں للہ کا جو لام ہے، اگر اس کو ہٹایا جائے تو لا رہ جائے گا. یعنی قرآن پاک میں جو ہے لا ہٹانے سے جو یعنی جو ہے نا لا ما فی السماوات والارض قرآن میں آتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض. تو آپ غور کیجئے اس آیت پر اور پھر یہ اس دیکھیے کہ اب اس کی ذات سے اب بھی اس کی ذات سے تعلق قائم ہے اور نام بھی ظاہر ہو رہا ہے. اب لا ہٹانے سے باقی ہے رہ جائے گا، ہے جسے ہو کہتے ہیں. اب جو ضمیر متصل ہے اپنی ذات کی طرف راغب ہے. بس ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کا نام خود ہی اپنی وحدانیت کا علمبردار ہے. غزل کے 5ویں شعر کو دیکھتے ہیں. اس شہر اسم ذات کی جانب رواں رہو، اشواق کھل رہے ہیں جہاں در حدود کے. اس شعر میں فنا فی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی ذات اللہ کی ذات میں گم کر دو. یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اور اس کی تشریح میں وحدت الوجود کے حوالے سے میں اشفاق بھائی کی ایک تحریر آپ کو سناتا ہوں. تحریر تو مجھے خیر پوری طرح یاد نہیں ہے شاید، لیکن بنیادی طور پر اس میں جو تھا انہوں نے کہ لا معبود الا اللہ کا جو ایک پورا کلمہ ہے، وہ اس کی بنیاد پر جو ہے نا، جو ایک شخص آدھا سفر کر چکا ہے اس کے لیے اس کلمے کے معنی جو ہیں کچھ اور ہیں. علماء وجودیہ نے کلمہ طیبہ کو اس مسئلے میں عمومی طور پر اس کا کچھ اور مفہوم لیا ہے. امت محمدیہ کے لیے کلمے کا مفہوم وہی ہے جو ہم سب جسے سمجھتے ہیں. تو یہ ایک اور جو ہے نا اس میں بحث ہے اور اس کو میرا خیال ہے کہ اس وقت نہ کیا جائے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگر کوئی لفظ مجھ سے غلط نکل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ جو ہے وحدت الوجود کا فلسفہ، اس کے لیے بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہے نا میرا خیال ہے بہت ابھی ممکن نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں. شکریہ.